والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم فإذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فإما منا بعد ذلك فداء حتى تصنع الحرب وأوزارها ذلك ولو يشاء الله لأنتصرهم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ اسلام کیا ہے اور مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ شاید آج کے اس عہد میں، آج کے اس دور میں مسلمانی بھی ایک قوم بن کر رہ گئی ہے۔ جس طرح دنیا میں مختلف اقوام ہیں اور ان کے افراد خواہ وہ کچھ کریں، وہ نیک ہوں یا بد ہوں، وہ چور ہوں یا شریف ہوں، وہ محنت مزدوری کریں یا لوٹ مار کریں، اس قوم سے خارج نہیں ہوتے، اسی قوم کے افراد رہتے ہیں۔ اسی طرح کا کوئی تصور ہمارا مسلمانی کا بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کے گھر میں بحمداللہ پیدا ہوئے، مسلمانی کو ایک قوم سمجھتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت کم و بیش 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، جبکہ پورے عالم کی آبادی لگ بھگ 600 کروڑ ہے، 6 ارب کے لگ بھگ ہے، جس میں 1/3 2 ارب مسلمان قوم ہے۔ بلحاظ قومیت کے مسلمانی شاید کوئی الگ چیز ہے، اور دین کے اعتبار سے ایک بالکل الگ چیز۔ جب دین کی بات ہوتی ہے تو یہ 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے کر اسلام اور مسلمانی کی تشریح، وضاحت اور تعیین فرمائی گئی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بات کفر سے شروع فرمائی ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ
کہ تمام دنیا کے نظریات اپنے ماننے پہ اصرار کرتے ہیں، اسلام پہلے انکار سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو کوتاہیاں، جو خباثتیں، جو غلاظتیں پڑی ہیں ان پر کوئی سبز چادر ڈال دو، یہ سبز رنگ لگا دو، یہ سبز پینٹ کر دو تو اسلام ہو گیا۔ اسلام سب سے پہلے انکار چاہتا ہے۔ آپ کلمہ اسلام دیکھ لیجئے، لا الہ، کوئی بھی کہیں بھی کسی عالم میں بھی عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، سرے سے ہر طرح کے معبودوں کا انکار کر دو۔ اس میں کوئی معبودان باطل کی تعیین نہیں ہے، کسی معبود حق کا اقرار نہیں ہے، بلکہ سرے سے نفی ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب جب میدان صاف ہو گیا تو اب کہو گے الا اللہ، کہ ایک اللہ ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، کچھ اور بھی ہیں، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے لیکن کچھ اس سے چھوٹے بھی ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ پہلے نفی کرو، جو قصور، جو کوتاہیاں، جو نظریاتی غلاظتیں ہیں یا اعمال کی خباثتیں ہیں، ان سب کا انکار کرو، ان سب سے توبہ کرو، ان سب سے رجوع کرو، ان سب کو چھوڑ دو، پھر اقرار کرو اللہ کا اور اس کے دین کا، اس کے حبیب کی نبوت کا۔ یہاں بھی یہی رویہ اپنایا، پہلے شروع کیا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے ارشادات کو تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کافر ہوئے، اور پھر اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ یعنی یہ کفر کی خاصیت ہے کہ کوئی بھی کافر اکیلا کفر میں مبتلا نہیں رہتا، ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی دین کی راہ روکنے والا ثابت ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اضل اعمالہم، ان کے کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی ان کی زندگی سراپا جرم ہے، ان کا ہر سانس سراپا جرم ہے، ان کا سارا کردار جرم ہے، ان سے کسی بھلائی کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اب کفر کی خاصیت کیا ہے؟ جو کفر کرتا ہے وہ اللہ کی راہ سے روکتا ہے۔ یعنی کفر کی یہ خاصیت ہے کہ ہر کافر صرف خود کافر نہیں رہے گا، بلکہ دوسروں کو بھی کافر بنانے کی محنت کرتا رہے گا، دوسروں کو بھی حق قبول کرنے سے روکنے کا سبب بنتا رہے گا۔ اسی طرح ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وعمل الصالحات، اس کے اعمال سدھر جاتے ہیں، وہ اتباع کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ مومن اتباع کر لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل کی صلاحیت کا معیار کیا ہے دنیا میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کام کرنے کا حضور نے حکم دیا، جو کام حضور نے کیا، جو کام حضور نے ہوتا ہوا دیکھ کر پسند فرمایا، منع نہیں فرمایا، جس کام کا تذکرہ بارگاہ نبوی میں ہوا اس سے آپ نے روکا نہیں، جس کام کو وہاں شرف قبولیت مل گیا وہ عمل صالح، جسے حضور نے پسند نہیں فرمایا وہ صالح نہیں ہے۔ تو فرمایا ایمان کی خصوصیت یہ والذین آمنوا وعملوا، جو ایمان لاتے ہیں اور وہ عمل
صالح کرتے ہیں۔ یعنی ایمان ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بڑا غصے میں ہے، تو غصہ ایک کیفیت ہے نا، وہ گالیاں بکتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے یا شور کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ غصے میں، ایک کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا دکھی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے یا اپنے دکھ بیان کر رہا ہوتا ہے یا ٹھنڈی سانسیں بھر رہا ہوتا ہے یا کوئی کیفیت دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ بندہ دکھی ہے۔ ہم کسی کے لیے کہتے ہیں یہ بڑا خوش ہے، بھئی وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، خوشی اس کے چہرے سے، اس کی حرکات سے عیاں ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ خوش ہے۔ اسی طرح فرمایا جس کے اعمال سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ مسلمانی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو بندے پہ وارد ہوتی ہے۔ جس طرح غصہ وارد ہوتا ہے، جس طرح دکھ وارد ہوتا ہے، جس طرح خوشی وارد ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانی بھی ایک کیفیت ہے جو بندے پہ وارد ہوتی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ اس کے اعمال اپنے نبی کی سنت میں ڈھل جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آمنوا بما نزل علی محمد، اس بات کو من و عن قبول کر لینا جو نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ساتھ گواہی دیتا ہے پروردگار عالم، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ لوگوں کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اسے مان لیتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، ان سے اگر کوتاہیاں ہو جائیں گی، بحیثیت انسان غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، خلوص میں کمی رہ گئی، عمل کی ادائیگی میں کسی کمزوری کی وجہ سے کمی رہ گئی، تو وہ کوتاہیاں قابل درگزر ہیں، لیکن وہ اپنا دل تو نچھاور کرے، وہ قبول تو کرے، وہ اتباع کے لیے اپنا خلوص، اپنا زور تو لگا دے، اپنی محنت تو کرے، اپنی کوشش تو کرے۔ پھر اگر ان سے کوئی کوتاہی رہ گئی تو فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کی کوتاہیاں معاف کر دوں گا اور ان کی حالت سدھار دوں گا۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ سب اس لیے ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ باطل کی پیروی کرتا ہے۔ کفر صرف کہہ دینے کا نام نہیں ہے، کفر اس کے کردار سے، اس کے اعمال سے، دنیا میں وہ کس طرح جیتا ہے، لوگوں سے وہ کس طرح سلوک کرتا ہے، اپنے آپ سے کس طرح کرتا ہے، کماتا کس طرح سے، خرچ کس طرح سے کرتا ہے، یہ ساری باتیں زندگی کرنے کی جو ہیں ان میں وہ باطل کی پیروی کرتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اس حق کی پیروی کرتا ہے جو اس کے پروردگار نے اتارا ہے، جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، فرمایا اللہ نے لوگوں کے لیے بات مثالوں کے ساتھ کھول کر واضح کر دی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا اسلام میں ہے اور کتنا حصہ اس کا اسلام سے باہر ہے، کتنی سوچ اس کی اور کتنا کردار اس کا اسلام کے اندر ہے، کتنا دھڑ، کتنا وجود، کتنا کردار، کتنے افکار اس کے اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اگر کافر تمہارا راستہ روکتے ہیں کسی بھی طرح سے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافروں سے اسلام نہیں، اسلام تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اتباع کرو اور محمد الرسول اللہ کا کرو۔ اب اس راستے میں اگر کوئی کافر تم سے تعاون کرتا ہے معاملات میں، اخلاقیات میں، حدود کے اندر رہتا ہے، تمہارے دین سے متصادم نہیں ہوتا، تو وہ بھی انسانی حقوق اس کے بھی ہیں، اس سے اخلاق سے پیش آؤ، اس کی عزت کرو، لیکن اس حد تک کہ وہ آپ کے دین پہ اثر انداز نہ ہو۔ جب آپ کے دینی طرز حیات میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی عبادات میں رکاوٹ بنتا ہے، ٹکراؤ آتا ہے، تو ہاں بٹ جاؤ، پھر مقابلہ کرو، فضرب الرقاب، اڑا دو گردنیں ان کی۔ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تک لڑتے ہیں ان کی گردنیں اڑا دو، اگر بھاگنے لگیں تو انہیں قیدی بنا لو۔ فاما من بعد واما فدان، پھر چاہے فدیہ لے کر آزاد کر دو، چاہے ان پر احسان کر کے آزاد کر دو، لیکن تب حتی تضع الحرب اوزارہا، جب وہ لڑائی سے باز آ جائے اور جب وہ تمہارے دینی طرز حیات میں رکاوٹ بننے سے رک جائے، جب وہ تمہارے دین پر عمل کے راستے میں روڑا نہ بنے تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، رہیں دنیا میں، اللہ کو انہوں نے حساب دینا ہے۔ لیکن یہ مسلمانی نہیں ہے کہ تم ان کے تابع ہو کر رہو اور ان کی پسند و ناپسند کا خیال رکھو اور انہیں ناراض نہ کرنا پڑ جائے، وہ خفا نہ ہو جائے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَأَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ اگر چاہتا تو کافروں پر کوئی بیماری بھیج دیتا، اللہ اگر چاہتا تو کافروں کا سانس روک دیتا، اللہ اگر چاہتا تو کسی اور طرح سے انہیں ہلاک کر دیتا، لیکن اگر کافروں کو اللہ ہلاک کرتا جاتا تو تمہاری مسلمانی کا اندازہ کیسے ہوتا؟ اس لیے اس نے یہ چاہا کہ تم یہ ثابت کرو کہ تمہیں اگر زندہ رہنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں رہنا ہے، ورنہ تم جان دے دو گے، تم مر جاؤ گے، تم سرے میدان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، لیکن کفر کی غلامی قبول نہیں کرو گے۔ جس طرح افغانوں نے نہیں کی، جس طرح شیشان کے جان باز چند ہزار نفوس 1,00,000 کی دنیا کی بہترین مسلح فوج سے ٹکرائے ہوئے ہیں اور رات دن برستی آگ میں سینہ صفر ہیں، یہ مسلمانی ہے۔ ثابت کرو کہ تمہارا اپنا ایک طرز حیات ہے اور تم اس کی رکھوالی کرنا جانتے ہو اور تم اس کے مطابق جینا جانتے ہو، اور اگر اس طرح جی نہیں سکتے تو اپنی اس ادا پہ مر تو سکتے ہو۔ اور اگر تم ماری گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اگر تم جان ہار گئے، اگر تم مارے گئے، اگر تم قتل ہو گئے تو اللہ تمہارے قتل ہونے کا بدلہ چکا دے گا، تمہارا قتل ضائع نہیں جائے گا، رائے گاہ نہیں جائے گا، تم کوئی اپنی جان مفت میں نہیں گنوا رہے بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے اتباع کے لیے کر رہے ہو، اللہ اس کا اجر اتنا دے گا جسے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور جو لوگ شہید ہونا جانتے ہیں، جو لوگ جان دینا جانتے ہیں، جو لوگ قربان ہونا جانتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت بھی نصیب فرماتا ہے اور ان کے حالات بھی سدھار دیتا ہے۔ وہ کسی کے
محتاج کسی غیر اسلامی نظام کا انہیں نہیں رہنے دیتا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی باتیں انہیں سنا رکھی ہیں، جس کی پہچان انہیں عطا کر رکھی ہے۔ پھر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، دنیا میں انسان کو پیدا کر کے نیک و بد سمجھا کر اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتا ہے، اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے یا اس پہ۔ اب اگر بندہ یہ چاہے کہ میرا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے تو پھر حساب کتاب کس بات کا، ذمہ داری کس بات کی، دنیا میں آنے کی پھر ضرورت کیا تھی اس کے، پھر وہ وہیں رکھ لیتا اسے۔ سو فرمایا بات ہے سادہ سی، یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ ان بندوں سے بات کر رہا ہے جو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی اور جو کچھ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا اس سے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود کو مومن کہلواتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سیدھی سی بات ہے، تم اللہ کے بنو گے تو اللہ تمہارا بن جائے گا، اگر تم اللہ کے نہیں بنو گے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت، محتاج تم ہو، ضرورت مند تم ہو، اللہ نہیں ہے کہ اسے تمہاری احتیاج۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے بنو گے اللہ تمہارا بن جائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں وہ جرت دے دے گا کہ تم ایک جہان کا منہ پھیر کے رکھ دو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسًّى لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کا تو مقدر تباہی ہے۔ کفر سے ڈرنا تو اس لیے فضول ہے کہ کفر کا انجام ہلاکت ہے، کافر کو بہرحال تباہ ہونا ہے، اور کافر کی ساری کوششیں ضائع جانے والی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اس سے کراہت کی، نفرت کی، جو اللہ نے نازل کی تھی اسے بھلا نہیں سمجھا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کی تمام کوششیں ضائع کر دی۔ کافر کو تو تباہ ہونا ہے، تباہی اس کا مقدر ہے، لیکن اگر تم مسلمان کہلواتے ہوئے کافر سے پناہ چاہو گے تو تمہارے حصے میں بھی تباہی آئے گی۔ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، کسی پر زیادتی نہ کرو، لیکن اگر کفر یا کافرانہ نظام یا کافرانہ طاقتیں اتباع حق کی راہ میں رکاوٹ نہ آئیں یا اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں تو پھر مومن کے لیے زندگی اسلام کے ساتھ ہے، اور اگر زندگی ممکن نہیں تو پھر اسے مرنا اسلام پر ہے، اور مرنے والے کا جو اجر عند اللہ ہے وہ الگ ہے۔ وہ جو کسی نے ایک مصرع کہا تھا نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وہی بات یہاں قرآن حکیم نے دہرائی کہ جو مرنا جانتے ہیں ان کے حالات بھی میں حالات کی اصلاح بھی کر دیتا ہوں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہوں۔ سو میرے بھائی، مسلمانی دعوے کا نام نہیں ہے، قومی مسلمان ہونا کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی ایک کیفیت ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ مان لو جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اور بلا چوں چراں مان لو، بلا حیل و حجت مان لو،
اور اس ماننے کے راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے نوک شمشیر سے اڑا دو یا اپنی جان ہار دو، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں سے سب کو جانا ہے۔ جو شہید ہو جاتے ہیں، جو جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، انہیں بھی دنیا سے سفر کرنا ہی تھا، اس دن نہ صحیح چند دن بعد صحیح۔ اور جو چھپ کر جیتے ہیں، مرنا انہیں بھی ہوتا ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ موت جس سے دنیا بھاگتی ہے وہ تمہیں تلاش کر لے گی، خواہ تم خود کو بڑے مضبوط قلعوں میں بند کر لو، اس سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ لہذا اسلام اس کیفیت کا نام ہے کہ زندہ رہو تو حق کے اتباع کے ساتھ، اور اگر حق کا اتباع مشکل ہو جائے، اس میں کفر رکاوٹ ڈالے، تو پھر کفر سے مقابلہ کرو۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ چند نفوس قدسیہ صحرائے عرب سے اٹھے، جن کے پاس مال و اسباب دنیا نہیں تھا، خزانے نہیں تھے، دولتیں نہیں تھیں، وہ اسی اصول پر ڈٹ گئے کہ رہیں گے تو اسلام کے ساتھ۔ پوری دنیا کا معاشی نظام سودی تھا، عرب سمیت پوری دنیا میں ظلم، جبر، بدکاری، شراب نوشی، بت پرستی، سارے جرائم عام تھے۔ اب چند نفوس قدسیہ ایک صحرا کی گود میں بیٹھے ہیں، بھلا وہ کیسے کیسر و کسریٰ سے ٹکرا سکتے ہیں؟ وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایرانین امپائر کا تختہ الٹ دیں یا ہم کیسر کو شکست دے دیں؟ سوچنا بھی محال ہے۔ لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم رہیں گے تو ان اصولوں کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ نے دیے، نہیں اگر کوئی ہمیں چلنے دے گا تو ہم مٹ جائیں گے۔ جب وہ مٹنے پہ آگے تو کوئی انہیں مٹا نہیں سکا، انہوں نے دنیا سے باطل نظام کو مٹا دیا، دنیا کے معاشی نظام کو تبدیل کر دیا، دنیا کے سیاسی نظام کو تبدیل کر دیا، دنیا کی حکومتوں کے نقشے تبدیل کر دیے، ممالک کی سرحدیں تبدیل کر دی۔ کوئی صحرا و دریا، کوئی پہاڑ ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکا۔ اسے کہتے ہیں نصرت الہی۔ لیکن یہ تب نصیب ہوتی ہے اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا ہو جائے۔ وہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے اللہ کافروں کو مارے پھر ہم مسلمانی پہ عمل کریں گے۔ وہ فرماتا ہے اگر میں نے ہی مارنے ہیں تو میں تو انہیں ہلاک کر ہی دوں گا، ہلاکت ان کا مقدر ہے، لیکن تمہاری مسلمانی بھی ثابت نہیں ہے۔ تم خود کو کیسے مسلمان ثابت کرو گے؟ تم ان کا مقابلہ کرو، کافرانہ نظام معیشت کا مقابلہ کرو، کافرانہ نظام سیاست کا مقابلہ کرو، کافرانہ عدالتیں جو بنی عدلیہ کا نظام کافرانہ کا۔ کتنی عجیب بات ہے، نصف صدی ہو گئی اسلامی ریاست بنے، عدلیہ کا نظام وہی ہے جو کافروں نے ایجاد کیا تھا، معیشت کا نظام وہی کافرانہ ہے، سیاسی نظام وہی کافرانہ ہے، نظام تعلیم وہی ہے جو انگریز دے کر گیا تھا، نظام تعلیم تک کو اسلامائز نہیں کیا جا۔ کون سی مسلمانی اور کون مسلمان اور کیسا مسلمان؟ ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنے دعوے اسلام سے۔ اللہ کریم احساس و شعور اور آگہی دے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم بندہ اپنے ایک وجود کو تو ڈھونڈ نکالے کہ میں کہاں ہوں۔ جو خود کو بھی تلاش نہیں کر سکا اس نے دنیا میں کیا کیا؟ روزی کمائی، بچے پالے، گھر بنایا، مر گیا۔ تو یہ کام تو ایک چڑیا، ایک کوا، ایک گیدڑ بھی کر لیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، انہیں پالتا ہے، گھر بناتا ہے، مر جاتا ہے۔
یہ حیوانی زندگی ہر حیوان گزارتا ہے، یہ فطری اصول ہے، اس میں نہ آپ کا کوئی کمال ہے، نہ میرا، نہ کسی اور کا۔ کمال صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق پہ ثابت کر کے زندہ رہے اور حق کے ساتھ جان دے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔